ذکر تیرا پھر میری زبان پہ ہے حسین ذکر تیرا پھر پھر میری مٹی کا آسمان پہ ہے نہ تیری گرد فضائل ملی نہ وہ پلٹا پرندہ فکر بشر کا ذکر تیرا پھر نعرہ صلوات بھیجیے اللہم صلی اللہ بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے اللہم صلی اللہ چار میں سے ملاحظہ فرمائیں بیعت سے جب حسین نے انکار کر جب حسین انکار کر دیا منصوبہ یزید کو مسمار کر دیا بیعت سے جب حسین نے انکار کر اور دو مصرے بتا سمجھ ابھی ابھر نہ سکی تھی شکست سے بیعت ابھی ابھر نہ سکی تھی شکست سے عابد نے جا کے شام میں پھر وار کر دیا بیعت سے جب حسین نے نعرہ صلوات بھیجیے اللہم صلی اللہ چار مصرے اور ملاحظہ فرما لیے اس کے بعد مسدس امام سجاد کی شان میں قسم خدا کی غضب ہے حسین کے
غضب ہیں حسین کے بچے، قضا بھی سامنے آئے تو مسکراتے ہیں، قسم خدا کی غضب ہے حسین کے بچے۔ یہ بھی دو مصرے بلائے فرمائیے۔ یہ موت چیخ کے کہتی تھی روز عاشوراء، یہ موت چیخ کے کہتی تھی روز عاشوراء، یہاں تو بچے بھی میری ہنسی اڑاتے ہیں، قسم خدا کی۔ نعرہ صلوات بھیجیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام سجاد کی شان میں 5 یا 6 بند لازم فرمائیے۔ سجاد سجدہ گاہ امامت کی زین ہے، سجاد سجدہ گاہ امامت کی زین ہے، سجاد نور چشم شہ مشرقین ہے، سجاد عکس فاتح بدر و حنین ہے، سجاد وہ علی ہے جو بالکل حسین ہے، سجاد وہ علی ہے جو بالکل حسین ہے، سجاد وہ علی ہے جو بالکل حسین ہے، ایسا نہیں ہے کوئی نگاہ بے نیاز میں، ایسا نہیں ہے کوئی نگاہ بے نیاز میں، سجدے سلام کرتے ہیں اس کو نماز میں، سجدے سلام کرتے ہیں اس کو نماز میں، سجدے سلام کرتے ہیں اس کو نماز میں، زین العبا ہے زین عبادات رب ہے یہ، زین العبا ہے زین عبادات رب ہے یہ، ہم نام مرتضیٰ ہے یہ اعلیٰ نسب ہے یہ، دنیا غلام جس کی وہ شاہ عرب ہے یہ، ہر دم حسینیت کی بقا کا سبب ہے یہ، ہر دم حسینیت کی بقا کا سبب ہے یہ، ہر دم حسینیت کی بقا کا سبب ہے یہ، سجاد سے بقا کی دعا مانگتا رہا، سجاد سے بقا کی دعا مانگتا رہا، اسلام اس کے در سے شفا مانگتا رہا، اسلام اس کے در سے شفا مانگتا رہا، اسلام اس کے در سے شفا مانگتا رہا، حیدر بھی ہے حسین بھی عمران بھی ہے یہ، حیدر بھی ہے حسین بھی عمران بھی ہے یہ، ممنون جس کا رب ہے وہ احسان بھی ہے یہ،
میں ممنون جس کا رب ہے وہ احسان بھی ہے، یہ آیت خدا بھی ہے، قرآن بھی ہے، یہ آیت خدا بھی ہے، قرآن بھی ہے، یہ دین رسول پاک کی پہچان بھی ہے، یہ دین رسول پاک کی پہچان بھی ہے، یہ کرب و بلا کو سینوں میں آباد کر گیا، کرب و بلا کو سینوں میں آباد کر گیا، یہ قید ہو کے دین کو آزاد کر گیا، یہ قید ہو کے دین کو آزاد کر گیا، یہ قید ہو کے دین کو آزاد کر گیا۔ اللہ کے جمال کا آئینہ دار ہے، اس پر خدا کے دین کا دار و مدار ہے، عابد یزیدیت پہ 72 کا وار ہے، عابد یزیدیت پہ 72 کا وار ہے، روکی حسین نے جو یہ وہ ذوالفقار ہے، روکی حسین نے جو یہ وہ ذوالفقار ہے، رکتا نہ یہ جو حکم امام مبین پر، رکتا نہ یہ جو حکم امام مبین پر، ہوتا نہ آج شام کا نقشہ زمین پر، ہوتا نہ آج شام کا نقشہ زمین پر، ہوتا نہ آج شام کا نقشہ زمین پر، خالق کے اختیار کا سجاد نام ہے، خالق کے اختیار کا سجاد نام ہے، اسلام کے وقار کا سجاد نام ہے، سرور کے اعتبار کا سجاد نام ہے، سرور کے اعتبار کا سجاد نام ہے، سجاد ذوالفقار کا سجاد نام ہے، خاموش ذوالفقار کا سجاد نام ہے، خاموش ذوالفقار کا سجاد نام ہے، مقصد حسینیت کا بکھرنے نہیں دیا، مقصد حسینیت کا بکھرنے نہیں دیا، سجاد نے حسین کو مرنے نہیں دیا، سجاد نے حسین کو مرنے نہیں دیا، سجاد نے حسین کو مرنے نہیں دیا، بولا تو لا الہ کی تفسیر بن گیا، کرب و بلا کے خواب کی تعبیر بن گیا، دین خدا کا کاتب تقدیر بن گیا، سجاد شام آتے ہی شبیر بن گیا، سجاد شام آتے ہی شبیر بن گیا، سجاد شام آتے اور آخری بیت دیکھیں بن گیا، آیا جلال میں تو جلی بولنے لگا، آیا جلال میں تو جلی بولنے لگا، سجاد کی زبان سے علی بولنے لگا، سجاد کی زبان سے علی بولنے لگا، سجاد سجدہ گاہ ہے، سورہ فاتحہ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قید خانے میں
بار قید خانے میں ہوئی ہند کی آمد ایک بار، روشنی آگے تھی اور پیچھے کنیزیں دو چار، مہندی ہاتھوں میں ملے پہنے لباس زردہ، ہند بھی زرقِ جواہر تھی بسد زورقا، یہاں یہ ساما تھے اسیروں کے دکھانے کے لیے، واردائے بنا تھی سر کے چھپانے کے لیے، واردائے بنا تھی سر کے چھپانے کے لیے، ہند ٹھہری تو یہ رو کر کسی عورت نے کہا، دیکھ میں آئی ہوں بیمار سا ہے ایک لڑکا، ناپرستار ہے کوئی نہ دوا ہے نہ غذا، فاقہ کش بے کس و مظلوم غریب الغربا، فاقہ کش بے کس و مظلوم غریب الغربا، کھول سکتا ہے نہ کہ نہ اٹھا جاتا ہے، آتی ہے جو لب تک تو غشا جاتا ہے، آتی ہے جو لب تک تو غشا جاتا ہے، ہند کے دل پہ ہوا سنتے ہی ایک غم کا اثر، کہا بتلاؤ کہ وہ خاصۂ باری ہے کدھر، اللہ اللہ زمانے میں بھی ہے ایسے بشر، ہائے اس حال کی پہلے سے نہ کی مجھ کو خبر، ہائے اس حال کی پہلے سے نہ کی مجھ کو خبر، خود دوا اپنے دواخانے سے بھجواتی میں، روز دو وقت عیادت کے لیے آتی میں، روز دو وقت عیادت کے لیے آتی میں، گرد عابد کے پھری پھر وہ بہا لیتا ہے، رکھ دیا پاؤں پہ سر اپنا اٹھا کر زنجیر، بولے وہ کون یہ چلائی کنیزے شبِ، السلام رسنے تو کو سلاسل کے اسیر، السلام رسنے تو کو سلاسل کے اسیر، ہے وصیت کا محل مارنے پہ تیار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو، غم نہ کر گورو کفن میں تجھے دوں گی واللہ، ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گے ہمراہ، مرنے والے تیرا کیا نام ہے کر تو آگاہ، بولے مولا ابھی 40 برس جینا ہے، بولے مولا ابھی 40 برس جینا ہے، نام بے کس بھی ہے قید بھی ہے نادار بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیر بھی ہے آزاد بھی ہے، حال یہ ہے کہ اسیر بھی ہے آزاد بھی ہے، ہند نے پوچھا مرض کیا ہے، کہا بے قدرے، گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدرے، رو کے وہ بولی دوا کیا ہے، کہا نوحہ گرے، بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبرے، بولی لیتا ہے خبر کون، کہا بے خبرے، آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازی
غازیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے، غازیانوں کے نشان پشت پہ دکھلانے لگے۔ بولی وہ کون سی اس یہاں پہ ملی یہ تغیر، رو کے فرمایا گناہ کچھ بھی نہیں بے تغیر۔ اس نے منہ پیٹ لیا اور کہا کب سے اور سے، بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہنے زنجیر، بولے 10ویں تھی محرم کی جو پہنے زنجیر، کچھ کفن کے لیے ہم راہ نہیں لایا، باپ کو چھوڑ کے بے گور کفن آیا ہوں، کچھ کفن کے لیے ہم راہ نہیں لایا، باپ کو چھوڑ کے بے گور کفن آیا ہوں، پیر خانے میں بہت ہی پرسوز دل پذیر اور عظیم الشان سوزخانی کے لیے یہ تھے جناب سید خورشید اکبر صاحب اور ان کے ہم نوا صاحبان۔ حضرات، تین چار شعر میں پڑھوں گا جناب حیدر کرتپوری صاحب کی پذیرائی کے سلسلے میں۔ سماعت فرمائیں کہ عابد کی عطا جیسی عطا ہو تو بتاؤ، عابد کی عطا جیسی عطا ہو تو بتاؤ، اور کانٹوں کو بھی مایوس کیا ہو تو بتاؤ، عابد کی عطا جیسی عطا ہو تو بتاؤ، بہت اچھا مصرع ہے، اور کانٹوں کو بھی مایوس کیا ہو تو بتاؤ، اور کرنا ہے مجھے سید سجاد کی مدحت، اے سورو کوئی لفظ نیا ہو تو بتاؤ، کرنا ہے مجھے سید سجاد کی مدحت، اے سورو کوئی لفظ نیا ہو تو بتاؤ۔ اور یہ شعر بطور خاص سے دیکھیں گے آزاد کہ تم آئے ہو سجاد کو زنجیر پہنانے، تم آئے ہو سجاد کو زنجیر پہنانے، اور خوشبو کو کبھی قید کیا ہو تو بتاؤ، تم آئے ہو سجاد کو زنجیر پہنانے، اور خوشبو کو کبھی قید کیا ہو تو بتاؤ، اور ایک خطبہ سجاد ہے جو گونج رہا ہے، ایک خطبہ سجاد ہے جو گونج رہا ہے، اب اور کوئی بول رہا ہو تو بتاؤ، اب اور کوئی بول رہا ہو تو بتاؤ۔ حضرات، شاعرانہ سچائیوں، شاعرانہ اچھائیوں، شاعرانہ صداقتوں اور شاعرانہ خوبیوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں جناب حیدر کرتپوری صاحب۔ بآواز بلند سلوات سے آپ ان کا استقبال کیجیے۔ ایک قطعے سے آغاز کر رہا ہوں، خدا فرمائیں، دیکھیں ملایا کرے کہ ایک ناتواں ہے صبر کی طاقت لیے ہوئے، ایک ناتواں ہے صبر کی طاقت لیے ہوئے، خون شہید حق کی حرارت لیے ہوئے، خون شہید حق کی حرارت لیے ہوئے، عابد کی سمت دیکھ کے خاموش رہ گیا، دل میں یزید
حسرت بیعت لیے ہوئے، عابد کی سمت دیکھ کے، عابد کی سمت دیکھ کے خاموش رہ گیا، دل میں یزید حسرت بیعت لیے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بالکل تازہ ایک سلام کے چند شعر ہیں، موضوع پر ملائے فرمائیں، خاص طور سے مطلب پیش خدمت ہے۔ عابد کی طرح کوئی بیمار نہیں دیکھا، عابد کی طرح کوئی بیمار نہیں دیکھا، بیمار تو دیکھے ہیں خوددار نہیں دیکھا، بیمار تو دیکھے ہیں خوددار نہیں دیکھا، زنجیروں سے آتی ہوں تکبیروں کی آوازیں، زنجیروں سے آتی ہوں تکبیروں کی آوازیں، اس شان کا قیدی تو زنہار نہیں دیکھا، اس شان کا قیدی تو زنہار نہیں دیکھا، تعمیر کیے جس نے اشکوں سے عزا خانے، تعمیر کیے جس نے اشکوں سے عزا خانے، کعبے کی قسم ایسا معمار نہیں دیکھا، تعمیر کیے جس نے اشکوں سے عزا خانے، کعبے کی قسم ایسا معمار نہیں دیکھا، زنجیر ہو پیروں میں سجدے میں ہو پیشانی، زنجیر ہو پیروں میں سجدے میں ہو پیشانی، اس طرح کا پاکیزہ کردار نہیں دیکھا، زنجیر ہو پیروں میں سجدے میں ہو پیشانی، اس طرح کا پاکیزہ کردار نہیں دیکھا، اس طرح کا پاکیزہ کردار نہیں دیکھا۔ اور یہ شعر نظر کرو ملائے فرمائیں، تاریخ دو عالم نے حیدر کے گھرانے میں، تاریخ دو عالم میں، تاریخ دو عالم نے
دیکھے ہیں فرار نہیں دیکھا. اور یہ شعر ملایا فرمائیں جکڑے ہوئے ہاتھوں سے دشمن کو دعائیں دے. ملایا کریں جکڑے ہوئے ہاتھوں سے دشمن کو دعائیں دے. کیا آپ نے عابد کا ایثار نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے عابد کا ایثار نہیں دیکھا؟ قیدی ہے مگر خود کو آزاد سمجھتا ہے. وہ مصرع سنیے گا خاص طور سے ملایا فرمائیں. قیدی ہے مگر خود کو آزاد سمجھتا ہے. خطبے کی بلندی کا معیار نہیں دیکھا. خطبے کی بلندی کا معیار نہیں دیکھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. آخری شعر نظر کر رہا ہوں. بیمار کے پیروں میں حالات کی بیڑی ہے. بیمار کے پیروں میں حالات کی بیڑی ہے. الٹا ہوا کیا تم نے دربار نہیں دیکھا؟ بیمار کے پیروں میں حالات کی بیڑی ہے. الٹا ہوا کیا تم نے دربار نہیں دیکھا؟ حیدر ہے کرم ان کا سب لوگ یہ کہتے ہیں. حیدر ہے کرم ان کا سب لوگ یہ کہتے ہیں. حیدر کی طرح کوئی فنکار نہیں دیکھا. نذران عقیدت پیش کر رہے تھے جناب حیدر کرت پوری صاحب. اور دیکھیں حضرات ہماری مجلسوں کی یہ بھی ایک تہذیب رہی ہے کہ ہمیشہ چھوٹوں پر بڑوں کو ترجیح دی جاتی ہے. لیکن کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے. حالانکہ جناب حیدر کرت پوری اساتذہ کی فہرست میں سر فہرست ہیں، مگر چونکہ ایک مولانا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جن کو نذران عقیدت پیش کرنا ہے، اور یہ بھی ہماری مجلسوں کی تہذیب ہے کہ جو ذرہ جہاں بھی ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اپنی جگہ آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب مولانا منور زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، درود سے آپ حضرات ان کا استقبال فرمائیں. حضرات زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. یوں تو
صحیفہ کائنات کا سرنامہ حیات تتمہ ممات ہے، بزم امکان کے ہر شمع فروزاں کا غروب ہونا لازم و ضروری ہے، افق تکوین کے ہر کوکب درخشاں کا غروب ہونا لازم و ضروری ہے، لیکن میرے عزیزوں جو اس فرش عزا کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ حسینی ہونا گویا اپنے وجود کے قطرے کو ایک سمندر میں ملانے کے مانند ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ اس دروازے پر جھکنے والے کو قبر میں لٹانے کے باوجود بھی یہ کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے کہ سن اور سمجھ، اس لیے کہ جس دل میں حسین کی محبت ہوتی ہے وہ دل مردہ نہیں ہوتے۔ عزیزان محترم، کچھ مسدس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ کسی جھگڑے سے ہے مطلب نہ لڑائی سے ہے کام، ہم کو دینا ہے فقط اہل وفا کا پیغام، اہل دنیا کو مبارک ہو یہ تیغ اور یہ حسام، ہاتھ خالی نہ مگر سمجھے ہمیں بد انجام۔ لوگ جب ظلم کو معیار بنا لیتے ہیں ہم انہی اشکوں کو تلوار بنا لیتے ہیں۔ انہی اشکوں سے تو اقوام و امم زندہ ہیں، ہے ادب زندہ اگر نغمہ غم زندہ ہے، سوچ جب تک ہے زبانوں میں قلم زندہ ہے، طفل نو رو کے بتاتا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ ارے سانس لینے نہیں پاتے کہ گزر جاتے ہیں، جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جن کو رونا نہیں آتا ہے وہ مر جاتے ہیں۔ رونا لوگ کہتے ہیں کمزور لوگ روتے ہیں، تو رونا کمزور ارادوں کی علامت ہے اگر، تو گریہ کن قوم زمانے میں ہے زندہ کیوں کر، ہنس کے ٹکرائے ہیں دنیا سے پے دیدہ اتر، شام و بغداد کی تاریخ سے پوچھو جا کر۔ ہاں یہ سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے۔ یہ سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے۔ رونا کمزور ارادوں کی علامت ہے اگر، تو گریہ کن قوم زمانے میں ہے زندہ کیوں کر، ہنس کے ٹکرائے ہیں دنیا سے پے دیدہ اتر، شام و بغداد کی تاریخ سے پوچھو جا کر۔ ارے ہاں یہ سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے، ڈرتے رہتے ہیں صدا اہل سیاست اس سے، حق پسندوں کو ملا کرتی ہے طاقت اس سے، کانپتا ہے دل ارباب قدورت اس سے، ڈرتے رہتے ہیں صدا اہل حکومت اس سے۔ ہاں یہ سچ ہے تو پانی یہ مگر آگ لگا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، لوگ بہت ہی زیادہ کوششیں یہ کرتے ہیں، آج ہمارے اوپر اسی بات کا الزام بھی لگاتے ہیں کہ بھائی، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے قبل شعر میں عرض کیا کہ کمزور ہو، ڈرتے ہو، اس لیے جو ہے نا آپ روتے ہو۔ عزیزان محترم، کون کون رویا ہے یہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، روایتیں پوری بھری پڑی ہیں۔ آپ ملاحظہ کیجئے گا، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ جس کے سینے میں حرارت ہے وہ روئے گا ضرور، درد جس دل میں امانت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کو کچھ خوف مشیت ہے وہ روئے گا ضرور، جس کو کچھ خوف مشیت ہے وہ روئے گا ضرور۔ اہل ہاں یہ سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ رہے ظلم میں آگے تو نہ تھے، رونے والے کبھی میدان سے بھاگے تو نہ تھے۔ انبیاء روئے ہیں، صاحب نظرہ روئے ہیں، صاحب درد بسط آہو فغاں روئے ہیں، غم حمزہ میں شہ کون و مکاں روئے ہیں۔ ارے ہم ہیں کیا چیز، رسول دو جہاں روئے ہیں۔ رونے والوں کو جو رکھو گے خطا کاروں میں، آخری مصرع، رونے والوں کو جو رکھو گے خطا کاروں میں، انبیاء بھی نظر آئیں گے گنہگاروں میں۔ مقفع اور مسجع کلام پیش کر رہے تھے محترم مولانا منور زکی صاحب قبلہ، اور حضرات ان کے فوراً بعد مولانا صاحب کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر صرف ایک تکا کہ زنجیر بکف وارث انکار اکیلا، زنجیر بکف
باری سے انکار اکیلا، کوفے کو الٹ آئے گا بیمار اکیلا۔ زنجیر بطف باری سے انکار اکیلا، اور کوفے کو الٹ آئے گا بیمار اکیلا، اور خاموش ہے بیعت کے فقیروں کی جماعت، وہ بول رہا ہے سر دربار اکیلا، وہ بول رہا ہے سر دربار اکیلا۔ حضرات، حسینی تہذیب کو متحرک کرنے والے، ضمیروں پر دستک دے کر ایک نئی تاریخ ختم کرنے والے، عزت نام عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا سید محمد باقر زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ درود سے آپ سب حضرات بانی پروگرام کی بھی گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں بس۔ اگر کوئی آپ آگے آئیں گے سر جھکا کے بیٹھیں گے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، جو کہ میں جانتا ہوں کہ سامنے بیٹھنے والے کی گردن جو ہے دکھ جاتی ہے۔ آپ کا اختیار ہوگا چاہے کیسے بھی بیٹھ جانا۔ فاضل بھائی آگے آ جائیے تھوڑا سا، میں مسلم بھائی تھوڑا آگے جا جی، جو باہر کھڑے ہیں 2-4 لوگ وہ بھی اندر آ جائیں گے فرش اعظم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال علي ابن الحسين، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، فهيمة غير مفاهمة، الصلوات۔ برادران عزیز اور بزرگان قوم، اہل بیت کے توسط سے آپ کی محترم اور مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل۔ قرآن کریم اللہ کی پاک و پاکیزہ کتاب ہے، طیب و طاہر کتاب ہے،
یہ 6 روزہ مجالس آج اپنے آخری مرحلے میں داخل ہیں۔ یہ 6 روزہ مجالس جناب سجاد کے حوالے سے اور خصوصاً جو یہ ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں تذکرہ، اور آج ویسے بھی 25 محرم ہیں، اور آپ مسلسل اور متواتر 2 کرداروں کا تذکرہ سماعت فرماتے آ رہے ہیں، ایک جناب زینب اور ایک جناب سجاد۔ جہاں جناب سجاد کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں جناب زینب کا تذکرہ خود بخود ہو جاتا ہے، یہ جہاں جناب زینب کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں سید سجاد کا تذکرہ خود بخود آ جاتا ہے اور خود بخود ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ بڑی کثیر تعداد میں اور بڑے انہماک کے ساتھ اور بڑے توجہات کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ کو گرمی کا احساس بھی ہو رہا ہوگا، لیکن جب آپ اس ذکر کے عشق میں ڈوبیں گے اور یہ سفر طے کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ احساس گرمی ختم ہو جاتا ہے۔ بس تھوڑی سی توجہات آپ تمہید میں کر لیجئے گا، اس کے بعد یہ منزل کب کیسے طے ہو جائے گی نہ ہمیں پتہ چل پائے گا اور نہ آپ کو پتہ چل پائے گا۔ سید سجاد کس کردار کا نام ہے؟ امام زین العابدین کس کردار کا نام ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ سید سجاد بڑے لاغر تھے، سید سجاد بہت کمزور تھے، سید سجاد بہت ناتواں تھے، نہ ان میں چلنے کی طاقت تھی، نہ ان میں اٹھنے کی طاقت تھی، نہ ان میں بیٹھنے کی طاقت تھی۔ یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے، لیکن میں تو صرف سوچتے سوچتے اور مقاتل پڑھتے پڑھتے اس نقطۂ نگاہ تک پہنچا ہوں کہ سید سجاد کے اوپر کوئی بیماری غالب نہیں تھی، بلکہ تمام کام امام کی اطاعت کے آئینے میں ہو رہے تھے۔ امام کی اطاعت تھی جو سید سجاد جس اطاعت کا مظاہرہ آپ فرما رہے تھے، اور اگر بیمار ہی کہو گے تو پھر آپ تب بھی ان کے فضیلتوں کا آپ کو اس گھرانے کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ آہستہ سے کہوں گا، سمجھنا اور سننا اور ساتھ دینا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے پڑھے لکھے افراد اور شعراء کرام بھی، علماء کرام بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، اور ایسے ایسے بشر یہاں پر جلوہ افروز ہیں کہ جو پوری تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اگر سید سجاد کو بیمار ہی کہو گے، بیمار ہی تسلیم کرو گے تو تب بھی اس گھرانے کی فضیلتیں آشکار ہوتی ہیں۔ کہا قبلہ وہ کیسے آشکار ہوتی ہیں؟ اما جب اس گھرانے کے بیمار ایسے ہیں تو مختار کیسے ہوں گے؟ ہائے ہائے میں کہہ گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ سے زیادہ آواز تو نعرہ لگانے والوں کی تھی، لہٰذا اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں اور پیچھے تک کی آواز مجھ تک پہنچنا چاہیے۔ سید سجاد بڑے کمزور تھے اور بڑے بیمار تھے، یہ ایک دلیل۔ اور دوسری دلیل میں نے کل 2 لفظوں کا استعمال کیا تھا کہ جناب زینب کو بہادر نہ کہا کرو، کیونکہ بہادری عورت کی خامی ہے، خوبی نہیں ہے۔ مولا کے قول کے آئینے میں بہادر عورت کا بہادر ہونا یہ اس کی خامی تو ہے مگر اس کی خوبی نہیں ہے۔
تو پھر کیا کہا جائے؟ جناب زینب بہادر نہیں تھی بلکہ شجاع تھی. جو مصیبت کو ختم کرے وہ بہادر ہوتا ہے، اور جو مصیبتوں کو بلا کر للکارے وہ شجاع ہوتا ہے. وہ شجاع ہوتا ہے. اگر سید سجاد بیمار تھے اور انہیں یزید، ہم تو سوچ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بیمار تھے، لیکن یزید نے سجاد کو بیمار نہیں سمجھا تھا. اگر یزید سجاد کو کمزور سمجھ رہا ہوتا تو جب سید سجاد اس کے دربار میں تھے اور اس کے قید میں تھے، گرفتار تھے، تو پھر یزید نے سجاد سے بیعت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ بیعت کا سوال کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ یزید کو پتا تھا کہ سجاد میری قید میں ہے اور سجاد اسیر بھی ہے اور سجاد بیمار بھی ہے، تو اب تو سوال بیعت کرنا بہت آسان تھا، سجاد سے بیعت کا لینا بہت آسان تھا. شاید یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے کہ شہزادی زینب امام سجاد کو، امام محمد باقر کو دربار تک بچا کر کیوں لائے تھے؟ اس لیے لائے تھے کہ تو کربلا میں حسین سے تو بیعت لے نہ سکا، اگر تجھ میں طاقت ہے تو اپنے گھر میں لے کے دکھا. گھر میں لے کے دکھا. تو سجاد جانتا تھا کہ یہ طاقتور ہیں، سویا یزید میں نہیں تھا. میں تمہید میں کچھ لمحے آپ کے گزار کر بہت تیزی کے ساتھ آگے کا سفر طے کروں گا. دیکھیے، سویا یزید میں نہیں تھا اور سوئے سجاد بھی نہیں تھے. یزید خوف سجاد کی وجہ سے نہیں سو پا رہا تھا اور سجاد روب امامت میں نہیں سو پا رہے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 4 مصرے پڑھنے کے لیے تمہید بنا رہا ہوں. مصرے آپ کے سنے ہوئے دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کہہ کے پڑھ رہا ہوں، کوئی چوری نہیں کر رہا ہوں. بہت لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہیں چکن پورے سال بھی کھلایا جائے تو بہت بڑھیا طریقے سے کھائیں گے. بہت لوگ ایسے ہیں 365 دن اگر انہیں چکن کھلایا جائے تو بہت شوق سے کھائیں گے، اور ایک دن بھی یہ نہیں کہیں گے میں کل تو کھایا تھا، لہٰذا آج نہ کھلائیے. سجاد نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ دیکھیے، سنیے، خاموش مت رہ جائیے گا اگر بات سمجھ میں آ جائے. بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا. بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا. سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا. سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، اور نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو جینا حرام کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سجاد نے کیا کارنامہ انجام دیا. سید سجاد کو سید الساجدین بھی کہا جاتا ہے، آپ کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، یعنی عبادتوں کی زینت اور سجدہ کرنے والوں کا سردار. سید الساجدین یعنی امام زین العابدین. امام زین العابدین کا ایک شیعہ، ایک چاہنے والا تھا، اور وہ شہر بلخ سے ہر سال حج کرنے کے لیے آتا تھا، اور حج کے بعد امام سجاد سے ملاقات کرنے کے لیے ہر سال امام کی بارگاہ میں آتا تھا، اور بہت سے تحفے تحائف لا کر امام کی بارگاہ میں پیش کر دیتا تھا. ہر سال جب گھر واپس آتا تھا تو ایک سال اس امام کے چاہنے والے کے زوجہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ اما آپ ہر سال امام کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتے ہو، آپ تو تحفہ لے کر جاتے ہو کہ امام صرف آپ سے لیتا ہے، آپ کو دیتا نہیں؟ آپ کے امام صرف آپ سے تحفہ لیتے ہیں، کیا وہ آپ کو تحفہ دیتے نہیں ہیں؟ اب یہ کہتا ہے امام کا چاہنے والا کہ خاموش ہو جا، ایسے الفاظ استعمال نہ کر.
میرے امام نے ان لفظوں کو سن لیا ہوگا. کیسی عقیدت تھی. میرے امام نے ان لفظوں کو سن لیا ہوگا. اب یہ اگلے سال پھر حج کے لیے پہنچا, حج کیا, پھر امام کی بارگاہ میں گیا. اب امام نے اس کے ساتھ کھانا تناول فرمایا, اور کھانا کھانے کے بعد امام کے اس نے ہاتھ دھلوائے. اس کے امام زین العابدین کے, امام سجاد کے ہاتھ دھلوائے کھانا کھانے کے بعد. اور جب وہ پانی ایک تش میں, امام کے ہاتھوں کا دھونا ایک تش میں وہ پانی جمع ہو گیا, تو اب امام سجاد نے کہا کہ اے میرے شیعہ, اے چاہنے والے, ذرا اس پانی کی طرف دیکھ اور بتا یہ کیا ہے. اب امام کا شیعہ کہتا ہے مولا یہ پانی ہے. اب امام نے کہا ذرا غور سے دیکھ. امام نے کیا کہا, ذرا غور سے دیکھ کہ اس میں ہے کیا. اب جو اس نے غور سے دیکھا کہنے لگا مولا یہ تو کمال ہو گیا. کہ کیا کمال ہو گیا؟ کہ مولا یہ تو سفید موتی ہیں, یہ تو سرخ یاقوت ہیں, اس میں تو زمرد ہے, اس میں تو کبراج ہیں, اس میں تو موتی ہیں, اس میں تو ہیرے ہیں. کہ مولا یہ تو کمال ہو گیا, یہ پہلے پانی تھا اور اب سفید موتی ہو گیا. کہ مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو امام نے کہا ان موتیوں کو اٹھا اور اٹھا کر لے جا کر اپنی شریک حیات اپنی زوجہ کو دے دینا اور کہہ دینا کہ تیرے امام نے تجھے یہ تحفہ دیا ہے. اب یہ کہتا ہے مولا آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ مولا کہاں شہر بلخ میں میری زوجہ, اور کہاں مدینہ, کہاں وہ شہر اور کہاں یہ شہر. مولا آپ کو یہ بات کیسے پتا چلی؟ تو اب امام سجاد نے کہا کہ یہ بات ہمیں کیسے پتا چلی, بس یوں سمجھ لے کہ جس طاقت نے پانی کو سفید موتی بنایا, اسی طریقے سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی. گیا اور لے جا کر اپنی زوجہ کو اس نے وہ تمام موتی دے دیے. اور وہ کہتی ہے یہ کس نے دیے؟ یہ تو ساری زندگی کا اثاثہ ہے, اور یہ تو امام نے اتنا دے دیا ہے کہ ہم اگر قیامت تک بھی لٹاتے رہیں تو یہ امام کا دیا ہوا ختم نہیں ہو سکتا ہے. اتنا امام نے دے دیا ہے. کہ تمہارے امام ایسے ہیں کہ پھر میں تمہارے امام کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں امام سجاد کس کردار کا نام ہے, کہ میں تمہارے امام کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. اب یہ اگلے سال امام کی زیارت کے لیے چلتی ہے, تو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا. جب راستے میں انتقال ہوا تو اب اس کا شوہر امام کی بارگاہ میں پہنچا. کہ مولا میری شریک حیات. امام نے کہا خاموش ہو جا, جانتا ہوں. امام نے کہا جانتا ہوں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے. اب امام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور امام نے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ, تمہاری شریک حیات زندہ ہو گئی. میں نے کہا مولا یہ آپ نماز پڑھ کے کیوں دعا کر رہے ہو؟ کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کمال خدا کا ہوگا مگر اظہار ہمارے ذریعے ہوگا. تو ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب خدا کے کمال ہمارے ذریعے سے اظہار ہو جائے تو زمانہ ہمیں خدا نہ کہنے لگے. ارے میں کائنات کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس خدا کا بندہ ایسا ہے اس بندے کا خدا کیسا ہوگا. جس خدا کا بندہ ایسا ہے تو اس بندے کا خدا کیسا ہونا چاہیے. اس کی روح واپس آ گئی. امام کی بارگاہ میں آ رہی تھی, دور سے دیکھ کر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں تیرے امام سے بعد میں ملاقات کروں گی, پہلے یہ بتا جو سامنے کھڑا ہے یہ کون ہے. یوں اندازہ لگا لیجیے کہ امامت کسی کے تعارف کی محتاج نہیں ہوتی.
کہ پہلے تو بتا کہ تو نے کیسے پہچانا کہ یہ کوئی ہے؟ کہ جب ملک الموت میری روح قبض کر کے لے گیا تو اسی نے ملک الموت سے سوس لگائی اور کہا کہ واپس اس کی روح لے کر جا، جانتا نہیں ہے وہ ہماری زائرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، میں آپ کے ذہنوں کے قریب آ رہا ہوں۔ سید سجاد، یہ دو تاریخیں رقم کی گئی، ایک سقیفہ کی تاریخ اور ایک غدیر کی تاریخ۔ اب یہی دو تاریخیں چل رہی ہیں، ایک سقیفہ کی تاریخ اور دوسرے غدیر کی تاریخ۔ دیکھیں، پڑھنا میری ذمہ داری ہے اور برابر میں چیک کرتے رہنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آنکھیں بند نہیں ہونا چاہیے۔ آپ عبادت میں شامل رکھیے گا اپنے دائیں اور بائیں والوں کو بھی۔ کہا ایک سقیفہ کی تاریخ، دیکھیے ایک غدیر کی تاریخ۔ سقیفہ نے ہر دور میں یہ چاہا کہ غدیر ختم ہو جائے، سقیفہ نے ہر دور میں چاہا کہ غدیر مٹ جائے، سقیفہ نے ہر دور میں یہی کوشش کی کہ غدیر کا خاتمہ ہو جائے، مگر غدیر آج بھی باقی ہے۔ سقیفہ ختم ہو گئی، سقیفہ ختم ہو گئی، غدیر آج بھی باقی ہے۔ کبھی سوچا، علماء سے پوچھا کہ سقیفہ کیوں ختم ہو گئی، غدیر آج بھی کیوں باقی ہے؟ تو بس یہ فلسفہ یہی ہے کہ سقیفہ کا امام تھا، غدیر کا امام ہے۔ سب مل کے بولیے گا۔ سید سجاد کیسے کردار کا نام ہے۔ سید سجاد نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ سید سجاد نے یہ پوری تاریخ کربلا تک اور پوری کربلا کو اٹھا کر سید سجاد نے دربار شام تک پہنچا دیا۔ دربار شام میں ہو کیا رہا تھا؟ جب سید سجاد آئے، گرفتار کر کے لائے گئے، دیکھیں میں مصائب سے فضیلتوں کے گوشے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گردن میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے، اور سید سجاد کو لا کر یزید کے سامنے دربار میں کھڑا کر دیا گیا، اور یزید سامنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور 700 کرسی نشین تھے جو وہاں موجود تھے۔ یہ کرسی نشین ہی نہیں تھے، بلکہ انہیں تاریخ رقم کرانے کے لیے بلایا گیا تھا، انہیں تاریخ لکھوانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ کیا تاریخ؟ اب یزید نے اپنا ایک درباری خطیب تیار کر رکھا تھا، یزید نے اس کو سکھایا ہوا تھا کہ اب تو تخت پہ جانا، اب تو جانے کے بعد منبر پہ بنی ہاشم کی برائی کرنا اور بنی امیہ کی تعریف کرنا، یہ پہلا کام تھا۔ اور منبر پہ جانے کے بعد یزید کو خلیفہ رسول بتانا ہے اور حسین کو باغی لکھوانا ہے، جا کے بتانا ہے کہ ہم نے اس باغی کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، یہ قرآن کو نہیں مانتا تھا، یہ رسول اور آل رسول کو نہیں مانتا تھا۔ یہ تاریخ یزید لکھوانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ جب سید سجاد دربار میں آ گئے اور وہ 700 کرسی نشین جو تاریخ لکھنے کے لیے بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں میں ایک قلم تھا اور ان کے ہاتھوں میں کوڑے کوڑے صفحات تھے، کوڑے صفحات تھے۔ اب ہونے کیا جا رہا تھا؟ یزید کا درباری خطیب منبر پہ جا رہا تھا۔ اب وہ منبر پہ جانے کے بعد جو بھی کہے گا، اب یہ تمام لکھنے والے اس بات کو کاغذ پہ لکھیں گے اور آج تاریخ بن جائے گی، لکھ دیا جائے گا
کہ یزید خلیفہ رسول کا نام ہے اور حسین باغی کا نام ہے. دربار میں یہی تو ہونے جا رہا تھا. یزید کو خلیفہ لکھا جانے والا تھا اور حسین کو آج باغی لکھا جانے والا تھا. درباری خطیب یزید کے حکم سے منبر پہ پہنچا اور منبر پہ پہنچنے کے بعد اب درباری خطیب نے بنی ہاشم کی برائی کرنا شروع کی کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا, یہ رسول کو نہیں مانتا تھا, یہ قرآن کو نہیں مانتا تھا, یہ حدیث کو نہیں مانتا تھا, یہ قرآن کو نہیں مانتا تھا, یہ وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اب لکھیے کہ یزید خلیفہ رسول کا نام ہے اور حسین باغی کا نام ہے. بس جیسے ہی اتنا فقرہ یزید کے درباری خطیب نے منبر پہ جا کر یہ جملہ کہا تو اب سید سجاد نے اپنے ہاتھوں کی زنجیروں کو ہلایا اور حیدری گرجدار لہجے میں کہا اسکت ایھا الخاطب, اے یزید کے درباری خطیب خاموش ہو جا. کس نے کہا؟ سید سجاد نے کہا اسکت ایھا الخاطب, اے یزید کے درباری خطیب خاموش ہو جا. بس جیسے ہی سجاد نے کہا کہ خاموش ہو جا, وہاں قلم چلنے والا تھا, کاغذ پہ لکھا جانے والا تھا کہ یزید خلیفہ رسول ہے, حسین باغی ہے. جیسے ہی سجاد بولے تو چلتے ہوئے قلم رک گئے اور کوہنیاں چلنے لگی کہ ابھی رک جاؤ, ابھی کچھ نہ لکھو, ابھی ٹھہر جاؤ, ابھی کچھ نہ لکھو. کہ کیونکہ دیکھو دربار کا منظر بدل رہا ہے. کہ کیا منظر بدل رہا ہے؟ کہ تخت پہ بیٹھا ہوا بیمار لگ رہا ہے, زنجیروں میں بنا ہوا مختار لگ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ بیمار لگ رہا ہے اور زنجیروں میں جو جکڑا ہوا کھڑا ہے یہ مختار لگ رہا ہے. خطیب خاموش ہوا, منبر سے نیچے آیا. اب سید سجاد نے کہا یزید اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کر کچھ کہوں. میں نے کہا مولا لکڑیوں کا ڈھیر کہہ رہے ہو, منبر ہے. کہنے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پر کھڑے ہو کر علی کی مخالفت کی جائے تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے. منبر نہیں ہے, لکڑیوں کا ڈھیر ہے. اور جہاں علی کی فضیلتیں بتائی جائیں وہ منبر ہے. یزید اجازت دے کہ میں جا کر کچھ کہوں. تو یزید کہتا ہے نہیں, تم قیدی ہو, تم اسیر ہو, تمہیں منبر پہ جانے کی اجازت نہیں ملے گی اور اسیر کو بادشاہ کے سامنے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اب سید سجاد نے اپنا رخ بدلا, لفظوں کو بدلا اور کہا یزید میں منبر پہ جاؤں گا مگر اپنی کوئی بات نہیں کروں گا, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا. یا تو اللہ کی بات کروں گا یا اس کے رسول کی بات کروں گا یا قرآن کی بات کروں گا یا حدیث کی بات کروں گا, اپنی کوئی بات نہیں کروں گا. اب تو دربار میں تاریخ لکھنے والے آئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے, کہا یزید تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا اور یہ تو بات ہی اللہ کی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اس کو جانے دے, یہ تو رسول کی بات کرے گا, اس کو جانے دے, بول لینے دے, کہ تمہیں نہیں پتا. اب دربار والے کہتے ہیں بیمار ہے یہ کیا بول پائے گا, بول لینے دے, جانے دے. کہ تمہیں نہیں پتا یہ بیمار ہے تو کیا ہوا, ابن حیدر کرار ہے. پیچھے آواز جا رہی ہے یا نہیں میری؟ تو سب مل کے بتائیے گا, نعرہ حیدری. گرمی کا
کا احساس نہ کریں، گرمی کا احساس مجھے بھی ہو رہا ہے، آپ خالص بیٹھے اور میں بیٹھا بھی ہوں اور بول بھی رہا ہوں. آپ کی طرف کم سے کم پنکھا بھی تیز چل رہا ہے اور میری طرف پنکھا بھی ذرا سلو چل رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. دربار والے کہتے ہیں کہ یزید بول لینے دے، یہ کیا بول پائے گا، چند لمحے جا کر کھڑا ہوگا، لرز جائے گا، بیمار ہے کچھ کہہ نہیں پائے گا، گھبرا جائے گا، اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی کہ تمہیں نہیں پتا اسے نہیں بولنے دیا جائے گا. کہ کیوں نہیں بولنے دیا جائے گا؟ کہ تم نہیں جانتے انہیں علم سکھایا نہیں گیا، بھرایا گیا ہے. انہیں علم سکھایا نہیں گیا، علم بھرایا گیا ہے. کہ بول لینے دے، یہ کیا بول پائے گا. اب یزید کے منہ سے یہ جملہ نکلا اور جیسے ہی جملہ نکلا تو یزید خود پھنس گیا. اب درباریوں نے کہا بول لینے دے، یہ بیمار ہے کیا بول پائے گا. جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا اسے نہیں بولنے دیا جائے گا. اگر بولنے دیا گیا تم نہیں جانتے اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے. یہ کچھ نوجوانوں کی فرمائش ہے کہ میں خطبہ سجاد ہی پڑھوں. مجھے قید کیا گیا ہے اور آپ نے یہ پورا خطبہ نظم میں جناب حیدر صاحب سے سنا. بس فرق یہ ہے کہ میں نثر میں سنا رہا ہوں، میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. ان کے اشعار کا آپ یہ سمجھیے گا کہ نہیں بولنے نہیں دیا جائے گا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے. اب دیکھنا ہے کہ آپ کتنا سمجھے، میں نے کتنا سمجھایا. جیسے یزید کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ نہیں بولنے دیا جائے گا، اس کے منہ میں محمد کی زبان ہے. لفظ محمد کا نکلنا تھا، دربار والے بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا او یزید کون سے محمد کی بات کر رہا ہے؟ وہ محمد جو کلمہ لایا، وہ محمد جو زکوٰۃ لایا، وہ محمد جو خمس لایا، وہ محمد جو شریعت لایا، وہ محمد جو قرآن لایا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جملہ سنے، بیدار ہو کے سنیے گا، ہدیہ کر رہا ہوں اور تبرک سمجھ کے لے کر جائیے گا کہ وہی محمد یزید کو کہنا پڑا. ہاں وہی محمد جو قرآن لایا، وہی محمد جس کے گھر میں فرشتے نازل ہوتے تھے، وہی محمد جس کے دروازے پہ فرشتے آ کر سلامی کیا کرتے تھے. تو اب دربار والے کہتے ہیں، تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں، قلم ہاتھوں میں ہے، کاغذ ہاتھوں میں ہے. اب درباریوں نے کہا، تاریخ نگاروں نے کہا تو پھر یزید اسے جانے دے، بول لینے دے. ہم نے محمد کو دیکھا نہیں ہے. ارے یہ بولے گا تو پتہ چلے گا محمد بولتا کیسے تھا. یہ بولے گا تو پتہ چلے گا کہ محمد بولتے کیسے تھے. یہ چلے گا تو پتہ چلے گا کہ محمد چلتے کیسے تھے. اجازت ملی، سید سجاد اسیر ہیں. اب اسیر کے چلنے کا انداز دیکھیے. سجاد چلے لکڑیوں کے ڈھیر کی طرف. اب سارا دربار سجاد کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا تھا، پیروں کو دیکھ رہا تھا. اور آپس میں کہنے لگے کہ چلتے ہوئے اسیر کو دیکھو، محمد ایسے ہی چلتے ہوں گے. محمد کا چلنے کا انداز یہی ہوگا. ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ دربار میں اسیر چل رہا ہے. لگ ایسا رہا تھا کہ جیسے سجاد نے پورے دربار کو اسیر بنا لیا ہے. سجاد پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ اے درباری خطیب، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر دیا ہے.
جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سجاد نے کہا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی اور چند چیزوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں کائنات میں فضیلت بخشی۔ اب سجاد کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے علم ہمیں عطا کیا، اللہ نے حلم ہمیں عطا کیا، اللہ نے ہماری ہی ولایت کو لوگوں پر واجب قرار دیا، اللہ نے شجاعت کو ہمارے گھر کی کنیز بنایا ہے۔ اب سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا اے دربار والو، تم جانتے ہو، اگر جانتے ہو تو جانتے ہی ہو، اگر نہیں جانتے ہو تو آج جان لینا۔ سنو میں کون ہوں؟ کہا قیدی بتائیے آپ کون ہیں؟ اب سید سجاد نے بولنا شروع کیا، پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کے رسول کی تعریف کی، قرآن پڑھا، دربار والوں میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ یزید تو کہتا تھا کہ یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، یہ تو شروع ہی اللہ کے نام سے کر رہا ہے، یہ تو باتیں ہی رسول کی کر رہا ہے، یہ تو قرآن ہی پڑھ رہا ہے، یہ تو حدیث ہی پڑھ رہا ہے، یعنی قرآن پڑھنا بتا رہا تھا یہ رسول کا کردار ہے، قرآن پڑھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ رسول کا کردار ہے۔ اب سید سجاد نے کہا سنو، نبی مختار کا تعلق ہم سے ہے، جعفر طیار کا تعلق ہم سے ہے، اور پھر آپ نے کہا حمزہ شہید کا تعلق ہم سے ہے، حمزہ شہید کا تعلق ہم سے ہے۔ اب جو وہاں تاریخ دا بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی سجاد کی زبان پر لفظ حمزہ آیا تو اب یہ یزید کے اوپر سیدھی مار تھی، سیدھا نشانہ تھا یزید کے لیے۔ اب جیسے سجاد نے کہا کہ ہمارا تعلق حمزہ شہید کا تعلق ہم سے ہے، اب دربار والے کہنے لگے کہ اے قیدی کیا تو حمزہ کو جانتا ہے کہ حمزہ کا تعلق ہم سے ہے، کہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ حمزہ کو شہید کیا گیا، کہ یہ بتا کون سے حمزہ کی بات کر رہا ہے؟ کہ وہی حمزہ جس کا کلیجہ چبایا گیا، کہاں وہی حمزہ جس کا کلیجہ چبایا گیا، کہ پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ کلیجہ کس نے چبایا تھا، کہ پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ کلیجہ چبانے والا کون تھی۔ کہاں جانتا ہوں کہ پھر بتا کہ کلیجہ کس نے چبایا، کہ ہندا نے چبایا، کہ پھر اسیر قیدی یہ بھی بتا دے کہ ہندا کون تھی۔ اب سجاد نے اپنا رخ یزید کی طرف کر کے کہا ارے دربار والو مجھ سے نہ پوچھو، ہندا یزید کی دادی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھے محمد والے۔ عابد کے خطبے سن کے لرزنے لگا یزید، ماشاءاللہ، عابد کے خطبے سن کے لرزنے لگا یزید، حیرت میں ہے زمانہ گرفتار کون ہے؟ نعرہ حیدری۔ نوجوانوں آپ کو نعرہ لگانا چاہیے، اتنا اچھا یہ نعرہ لگانا مت چھوڑنا۔ جزاک اللہ، واہ واہ۔ جو اب سے پہلے کچھ ٹیکنیک چلی تھی نا کہ مجلسوں میں نعرہ نہ لگوائیے، شور ہوتا ہے، سنا کچھ نہیں جاتا ہے، اسی کے دین ہیں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ آذانوں سے علی ولی اللہ نکالا جائے۔ ارے یہ نعرہ حیدری تمہاری جیت کا اعلان ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہندا اس کی دادی تھی،
اب دربار والے کہنے لگے کہ اے اسیر آپ کھل کے بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ تو اب سید سجاد نے کہا میں شافع محشر کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جو دین لایا، جو اسلام لایا، جو شریعت لایا، میں اس کا بیٹا ہوں جو شب ہجرت رسول کے بستر پہ سویا، میں اس کا بیٹا کا کھل کے بتائیے آپ ہیں کون؟ کہ میں بہترین تلبیہ کہنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین تکبیر کہنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین طواف کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین قرآن پڑھنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین تلاوت کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین حج کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین ارکان ادا کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ آپ کھل کے بتائیے آپ ہیں کون، اور آپ کھل کے بتائیے کہ آپ سمجھے کتنا ہے، کہ کھل کے بتا اسیر ہے کون۔ اب سید سجاد نے انداز بدلا کہ ابھی نہیں سمجھے تو ایسے سمجھ لو، ارے میں عین اللہ کا بیٹا ہوں، میں وجہ اللہ کا بیٹا ہوں، میں نفس اللہ کا بیٹا ہوں۔ کہ کھل کے بتاؤ آپ ہیں کون۔ اس سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، ایسے ہی ساتھ دیجیے گا جیسے ساتھ دے رہے ہو، کہ کھل کے بتائیے آپ ہیں کون۔ اب سید سجاد نے اپنا رخ پھر یزید کی سمت کیا، اور سمت کرنے کے بعد کہا اے دربار والو، مجھ سے بعد میں پوچھنا میں کون ہوں، پہلے تخت پر بیٹھے ہوئے یزید سے پوچھو کہ کعبے میں پیدا ہونے والا علی میرا دادا تھا یا اس کا دادا۔ سے پوچھو کعبے میں پیدا ہونے والا علی کس کا دادا تھا؟ کہ اسیر اتنا بافضیلت انسان، بالکل آخری مرحلے میں اتنا بافضیلت انسان آیا، آگے چلا بھی گیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ یہ احتجاج کی وجہ یہی تو ہے کہ بتایا نہیں جاتا، بتایا ہی نہیں گیا آپ ہیں کون۔ یہی تو دربار تھا جب حاکم شام اسی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور کائنات کا دوسرا شہزادہ امام حسن مجتبی سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور اب حاکم شام نے، شام کے حاکم نے اپنا تخت پر بیٹھتے ہوئے اور امام حسن کو سامنے زمین پر کھڑے ہوئے دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ تخیل آیا کہ تو افضل ہے اور یہ مفضول ہے۔ اب کائنات کے دوسرے شہزادے سے سوال کیا کہ حسن مجتبی اب تو تم نے میرا چاہو جلال دیکھ لیا ہوگا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا میں افضل؟ امام حسن نے کہا آخر مرحلے میں کہ میں تو اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس وقت سے کہ جس وقت میری زبان سے یہ جملہ نکلے کہ میں تجھ سے افضل۔ یعنی امام حسن نے یہ جملہ کہہ کر حاکم شام کے جنازے میں کیل ٹھوک دی۔ اگر آج امام کہہ دیتے میں تجھ سے افضل تو تاریخ نگار یہ کہتے یا نہیں، تاریخ میں لکھا جاتا یا نہیں؟ بھئی فضیلت تو اس میں بھی تھی اور ان میں بھی تھی، بس یہ الگ بات ہے کہ علم میں زیادہ تھی ان میں کم تھی، یہی تو کہا جاتا۔ تو امام نے کہا ارے حاکم شام وہاں بھی دربار بھرا ہوا تھا، جیسے آپ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی نگاہیں میرے چہرے کے اوپر جمی ہوئی ہیں، وہی دربار کا منظر تھا۔ سارے دربار والے اب امام حسن مجتبی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب یہ شہزادہ کہتا کیا ہے۔ تو اب امام حسن مجتبی نے کہا ارے حاکم شام، تیرا اور میرا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اس لیے امام نے فرمایا کہ ارے تو مرکز فساد، ہم مرکز اتحاد، تیرا ہمارا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو مرکز فساد، ہم مرکز اتحاد، تو مرکز جہالت، ہم مرکز علم، تو مرکز نجاست، ہم مرکز طہارت۔
کا مقابلہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو سن، تو اور ہے میں اور ہوں، تو کیا مطلب؟ کہ بتا تیرا دادا کون، میرا دادا کون، تیری ماں کون، میری ماں کون، تیرا باپ کون، میرا باپ کون؟ اب امام نے کہا اے حاکم شام سن، میں بھرے دربار میں سب کے سامنے علل اعلان پورے دربار میں اپنے باپ کا نام سب کے سامنے بتا رہا ہوں، تو کان میں آ کر اپنے دادا کا نام بتا دے۔ آپ ہیں کون؟ کہ میں فرزند فاطمہ، میں علی کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے بھوکا پسے گردن سے ذبح کر، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا ذبح کر دیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے بیٹے کے سینے میں پرچھی ماری ہو، اجرکم اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے 6 ماہ کے بچے کے گلے پر تیرے سے شعبہ مارا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے خیام جلا دیے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے بھائی کے شانے قلم کر دیے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی۔ اجرکم اللہ، آپ مجلس تو ہو چکی، آپ بہت گریہ کر چکے، آج 25 محرم ہے، رونا بہت ضروری ہے۔ آج سجاد کا غصہ لینے کے لیے علی اکبر بھی آئے ہوں گے اور محمد بھی آئے ہوں گے، حسین بھی آئے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، عزادارو، آپ سید سجاد کا جنازہ بڑے دھوم سے اٹھانے کے لیے بیٹھے ہو، مگر سید سجاد وصیت کرتے رہے میرے لال باقر میرا جنازہ دھوم سے نہ اٹھانا، اس لیے کہ میں اپنے بابا کا لاشا دیکھ کر آیا ہوں۔ 3 دن تک کربلا کی جلتی ہوئی خاک پر میرے بابا کا لاشا پڑا رہا۔ قیامت کا گریہ آپ کے آواز میں بلند، دل تو چاہتا ہے مصائب یہی روک دیے جائیں، مگر نہیں عزادارو، آپ رونے سے تھک سکتے ہو، مگر آج اس مظلوم کا ماتم ہے، آج اس امام کا ماتم ہے، اس سے گریہ کر رہے ہو کہ جو 40 برس کربلا والوں کے غم میں کھول کے آنسو روتا رہا۔ اجرکم اللہ، سید سجاد نے اپنے بھائی کے سینے میں برچھی دیکھی، مگر سجاد خون کے آنسو نہ روئے، خیمے جلتے ہوئے دیکھے مگر خون کے آنسو نہ روئے۔ سید سجاد خون کے آنسو کب روئے؟ جب سید سجاد نے اپنے پھوپھیوں کے کھلے ہوئے سر دیکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ یہ جو امام 40 سال امام خون کے آنسو روتے رہے، ہاں عزادارو، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں خاردار تو پہنایا گیا، اور میرا یہ چوتھا امام رکوع کے عالم میں سفر کر رہا تھا، اس لیے کہ 12 اسیروں کے گلے ایک رسن میں باندھے ہوئے تھے۔ اگر سجاد کھڑا ہونا چاہتے تھے تو سکینہ کا گلا گھٹ جاتا تھا، سکینہ کہتی تھی بھیا کھڑے نہ ہونا، سکینہ کا گلا رسی سے گھٹ رہا ہے۔ عزادارو، اجرکم اللہ، عزادارو، ایک مرتبہ جب امام مدینے میں آ گئے تو عزادارو ایک مرتبہ منہال کہتے ہیں مولا
इमाम बाक़िर ने कहा बाबा कब तक रोइएगा? तो इमाम ने कहा मेरे लाल बाक़िर एक बात मैं मान लेता हूँ, मगर एक बात की ज़मानत तुम दे दो। जब मैं सोने के लिए जाऊँ तो ख्वाब में मुझे मेरे बाबा का कटता हुआ गला, जलते हुए खेमे, फुफियों के खुले हुए सांप, एक मर्तबा मिनहाल से इमाम ने कहा मिनहाल, अरे याकूब के 12 बेटे थे, एक बेटा यूसुफ आंखों से गायब हो गया था, मगर याकूब ने इतना गिरिया किया आंखें चली गई, बाल सर के सफेद हो गए। मिनहाल इंसाफ से बता दो, अरे मेरी आंखों के सामने बनी हाशिम के 18 जवान किसके पहलू में बैठा हुआ मेरा कायनात का आखिरी इमाम गुस्सा ले रहा होगा। ये आपकी आवाज़ों पर रहमतें नाजिल होती है। हाज़ादारों बिल्कुल ऐसे ही रोया करे जैसे फातिमा अपने लाल हुसैन का मातम करती है। आज़ादारों मिनहाल कहता है मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है। अरे इमाम ने चीख मारी का मिनहाल अगर शहादत मीरास है, क्या फूफियों के सरों से चादरें छिन जाना मीरास है, क्या ख़याम जलाए जाना मीरास है? आज़ादारों आखिर मरहले में मसायब है, ऐसे ही आवाज़ें बुलंद रहना चाहिए। अरे मैं कहूँगा इमाम का जनाजा आने वाला है, आओ कायनात के लोगों आओ, इमाम का जनाजा उठने जा रहा है, हुसैन के बेटे का जनाजा है। इमाम मदीने में किसी गली से जा रहे थे, कस्साब ने इमाम को आते हुए देखा, अरे जानवर को रिहा कर दिया, छुरी को फेंक दिया। इमाम करीब आए, आके कहा कस्साब जानवर ज़बा करने को मना नहीं कर रहा हूँ, मगर सबसे पहले जानवर को पानी पिला लिया कर। एक मर्तबा कस्साब कहता है मौला पहले पानी पिलाता हूँ बाद में ज़बा करता हूँ। करबला के रुख करके का नाना आपकी उम्मत के जानवर प्यासे ज़बा नहीं होते। अरे मेरा बाबा हुसैन करबला का मैदान 3 दिन का भूखा प्यासा ज़बा कर दिया गया। वाह हुसैना वाह मज़लूमा। रोने को बतुलाई है खुद बल में अज़ाब, सर पीट के कहती हैं गमे ज़ैनुलिबा में, फरियाद को जाऊंगी मैं दरबारे खुदा। क्या खूब हिदायत का सिला मुझको दिया है, अरे बेरहमों ने बच्चे को मेरे ज़हरी दिया है। औलादे पैगंबर पे मुसीबत का ये दिन है, औलादे पैगंबर पे मुसीबत का ये दिन है, प्यासे के आज़ादार की रहलत का ये दिन है। आशूर के बाद और क़यामत का ये दिन है, प्यासे के आज़ादार की रहलत का ये दिन है। इस गम से जिगर चाक है ज़हरा अली का, उठता है आज़ादार हुसैन
7 हुसैन आए हैं लोगों, रोते हुए सर नंगे हुसैन आए हैं लोगों। उम्मत ने सताया है इमाम अजली को, सर खोल के पुरसा दो हुसैन इब्न अली को। माकर ने कहा पीट के सर अश्क बहाकर, मजलूम बदर छोड़ चले अब हमें किस पर। अब कौन सुनाएगा मसाइब के वो दफ्तर, मक्तल की खबर कूफे के गम शाम का मंजर। फिर बिल्लियों के जख्म दिखाते हुए जाओ, मरहम तो जरा से लगाते हुए जाओ। ए बाबा जन्नत में मिले जब से मजलूम के नाना, बाबा उन्हें उम्मत का हर एक जुल्म सुनाना। वो जुल्म सितम और मेरी तिफली का जमाना, बाजारों में सर लंगे बाजारों में रस्सी में लटक कर मेरा जाना। मुजरा मेरा कहना मेरी नादान भूमि से, जिंदान में दिल मेरा बहलता था उन्हीं से। रोते हैं आज यही कह के सभी अहले अज़ाब, ऐसा मजलूम कोई भी ना ज़माने में हुआ। हाय सज्जादे हज़ी, 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 हाय सज्जादे हज़ी। रोते हैं आज यही कह के सभी अहले अज़ा, ऐसा मजलूम कोई भी न ज़माने में हुआ। हाय सज्जादे हज़ी, हाय सज्जादे हज़ी, हाय सज्जादे हज़ी, हाय सज्जादे हज़ी। अपना मुँह अश्कों से धोते इमाम बाक़िर, सबसे कह कर यही रोते इमाम बाक़िर। उठ गया आज मेरे सर से बदर का साया। हाय सज्जादे हज़ी, हाय सज्जादे हज़ी, हाय सज्जादे हज़ी, हाय सज्जादे हज़ी। देख कर पानी को आंखों में भराए आंसू, बाप की तसल्ला दहानी पे बहाए आंसू। एक कतरा दमे ज़बूहा भी न बाबा को मिला। हाय सज्जादे हज़ी, हाय सज्जादे हज़ी, हाय सज्जादे हज़ी, हाय सज्जादे हज़ी। जिंदगी भर रही इस बात की सीने में चुभन, बेटा मौजूद है और बापू है बेगौर कफल। दस्त में रह गया बेदफन पदर का लाशा। हाय सज्जादे हज़ी, 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 हाय सज्जादे हज़ी। अपने पोते की है मैयत पे ये ज़हरा की फुगा, अपने पोते की है मैयत पे ये ज़हरा की फुगा। मेरे मजलूम के फर्जंद असीरान जिंदा, मेरे मजलूम के फर्जंद असीरे जिंदा।
आके आगोश में ले लूं मैं जनाजा तेरा। हाय सज्जादे हज़ीं हाय सज्जादे हज़ीं, हाय सज्जादे हज़ीं हाय सज्जादे हज़ीं, हाय सज्जादे हज़ीं हाय सज्जादे हज़ीं। सब्र के गोह गिरा तुझ पे हमारा हो सलाम। कुश्ता ज़हर दगा ऐ मेरे मजलूम इमाम। करते हैं आज यही कह के आज़ादार बुका। हाय सज्जादे हज़ीं हाय सज्जादे हज़ीं, हाय सज्जादे हज़ीं हाय सज्जादे हज़ीं, हाय सज्जादे हज़ीं हाय सज्जादे हज़ीं। ए कमर कैसे किया उसकी मुसीबत को रकम। वक्त तहरीर लरजता रहा कागज पे कलम। लिख के रोता रहा था देर ये लोहा तेरा। हाय सज्जादे हज़ीं, हाय सज्जादे हज़ीं, हाय सज्जादे हज़ीं हाय सज्जादे हज़ीं, हाय से सदाए सजाद आई। दोनों आलम तेरी गुर्बत पे फिदा सज्जाद। आइशा की मक़तल से सदा है सज्जाद। पाँव ज़ख्मी थे बदन ज़ख्मी गला भी ज़ख्मी। पाँव ज़ख्मी थे बदन ज़ख्मी गला भी ज़ख्मी। पाँव ज़ख्मी थे बदन ज़ख्मी गला भी ज़ख्मी। कट गया ज़हर से अब दिल भी तेरा है सज्जाद। आइशा देर की मक़तल से सदा है सज्जाद। कट गया तो के सितम हाय मगर गर्दन से। कट गया तो के सितम हाय मगर गर्दन से। कट गया तो के सितम हाय मगर गर्दन से। मरते मरते भी रहा ज़ख्म हरा है सज्जाद। आइशा की मक़तल से सदा है सज्जाद। तूने माँ बहनों की देखा है असीरी का सफ़र। तूने माँ बहनों की देखा है असीरी का सफ़र। तूने माँ बहनों की देखा है असीरी का सफ़र। आ गई तुझको इसी गम में क़ज़ा है सज्जाद। आइशा की
तल से सदा है क्यों शहादत पे तेरी रोए नाखे मोहसिन क्यों शहादत पे तेरी रोए नाखे मोहसिन क्यों शहादत पे तेरी रोए नाखे बाग़ ज़हरा में चली गम की हवा है सज्जाद शबीर की कसीमा हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा हाय बेकसी इमाम हाय बेकसीमा तारीख पेश कर रहा हूँ ज़रा समाज फरमाए हाय बेकसी इमाम हाय बेकसी इमाम हाय बेकसी इमाम हाय बेकसी इमाम वक्त आखिर भी रहे जिस्म के सब जख्म हरे रिश्ने लगता था लहू जब भी वो होते थे खड़े चूर सज्जाद का था जख्मों से जिस्म तमाम हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा एक सहाबी ने ये मौला से कहा ए आका सब्र तो आपके घर का है ज़माने में सिवा एक सहाबी ने ये मौला से कहा ए आका सब्र तो आपके घर का है ज़माने में सिवा चीख कर रो बात सुन लिया जब उसका कलाम हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा बोले मौला के कहा तूने इंसाफ किया सुन रसन बारह गले यूं मेरा कुनबा था बंधा बोले मौला के कहा तूने इंसाफ किया सुन रसन बारह गले यूं मेरा कुनबा था बंधा पहरा रोते थे खड़े हम इसी हालत में तमाम हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा कत्ल बाबा को किया शिमर ने भूखा प्यासा और घोड़ों से मेरे बापू का कुछ लालाशा कत्ल बाबा को किया शिमर ने भूखा प्यासा और घोड़ों से मेरे बापू का कुछ लालाशा मत दम तक नहीं भूले ये सितम शाह अनाम हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा हाय बेकसीमा तश्त में रखा था जालिम ने मेरे बापू का सर से बेअदब किया करता था वो बानी शर तश्त में रखा था जालिम ने मेरे बापू का सर से बेअदब किया करता था वो बानी शर हो गया था मेरी माँ बहनों का जीना हराम हाय
جکڑ رکھا تھا ظالم نے بدن، اور زخموں سے بہت دور سبھی تھا میرا تن، تو قلندر میں جکڑ رکھا تھا ظالم نے بدن، اور زخموں سے بہت چور سبھی تھا میرا تن۔ حد تو یہ ہو گئی دربار سمجھتے تھے غلام، ہائے بے کس امام، ہائے بے کس امام، ہائے بے کس امام، ہائے بے کس امام۔ دیکھ کر حال سکینہ کا تڑپتا تھا جگر، تھا جو کرتا میری ماں جائی کا سب خون میں تر۔ دیکھ کر حال سکینہ کا تڑپتا تھا جگر، تھا جو کرتا میری ماں جائی کا سب خون میں تر۔ جسم کے زخموں سے چپکا ہوا تھا کرتا تمام، ہائے بے کس امام، ہائے بے کس امام، ہائے مکہ سماعت فرمائے ذرا، ہائے بے کس امام۔ نوح خانوں میں بھی مہدی کا ہے انداز الگ، رنگ ڈھنگ سب سے جدا اور ہے آواز الگ۔ نوح خانوں میں بھی مہدی کا ہے انداز الگ، رنگ ڈھنگ سب سے جدا اور ہے آواز الگ۔ شاعری میں جدا محفوظ نے پایا ہے مقام، ہائے بے کس امام، 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 ہائے بے کس امام۔ پیاسا ذبح ہوتا ہے، پیاسا ذبح ہوتا ہے، پیاسا ذبح ہوتا ہے، پیاسا ذبح ہوتا ہے۔ کرب بلا میں آل نبی کے خون کا دریا بہتا ہے، ذرہ ذرہ روتا ہے، ذرہ ذرہ روتا ہے۔ چھوڑ دیا تھا اپنا وطن، چھوڑ دیا تھا اپنا وطن، چھوڑ دیا تھا اپنا وطن، چھوڑ دیا تھا اپنا وطن۔ ہائے ملانا غسل و کفن، ہائے ملانا غسل و کفن، ہائے ملانا غسل و کفن، ہائے ملانا غسل و کفن۔ رونے نہ پائی تجھ کو بہن، رونے نہ پائی تجھ کو بہن۔ آج زمانہ تیرے غم میں خون کے آنسو روتا ہے، ذرہ ذرہ روتا ہے، ذرہ ذرہ روتا ہے۔ اکبر نے جب کھائی سینا، اکبر نے جب کھائی سینا، اکبر نے جب کھائی سینا، اکبر نے جب کھائی سینا۔ شکر کا سجدہ تو نے کیا، شکر کا سجدہ تو نے کیا۔ تجھ سا نہیں صابر دیکھا، تجھ سا نہیں صابر دیکھا۔ سینے پہ ظالم حلق پہ خنجر،